ہم انسانوں کو ایک سوال بہت زیادہ کھٹکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائش میں ڈالتا ہی کیوں ہے؟ وہ ہمیں مصیبت میں مبتلا کرتا ہی کیوں ہے؟ تم جس چیز کے طلبگار ہو وہ اب تک تمہیں کیوں نہیں مل سکی؟ یہی سوالات ہیں نا دل میں، بالکل جب انسان مسلسل آزمایا جائے تو ایسے ہی خیالات ستاتے ہیں۔ یہ وسوسے تمہیں اس لیے ستاتے ہیں کیونکہ تم اللہ کا وہ عہد بھول گئے ہو جو اس نے تم سے لیا تھا۔ یاد رکھو، اللہ آزمائش صرف اس لیے بھیجتا ہے تاکہ تمہیں جج کر سکے کہ کون ہے وہ میرا خالص بندہ جسے میں چن لوں، کون ہے وہ بندہ جو انتہائی مشکل میں بھی مجھ پر یقین رکھنے والا ہو۔ یاد رکھنا یہ بات کہ آزمائشیں مسلسل زندگی کا حصہ نہیں ہوتی، صرف ایک مخصوص ٹائم کے لیے تمہیں آزمایا جاتا ہے، اور تم جانتے ہو کہ اللہ تم سے چاہتا کیا ہے۔ وہ صرف دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا یہ بندہ مصیبت میں صبر کرتا ہے یا نہیں۔ سنو مسلمانوں، تمہیں پتہ ہے کہ صبر کیا ہے؟ یاد رکھو، صبر اور برداشت میں بہت فرق ہے۔ تمہارے وہ معاملات جن پر تمہارا اختیار نہیں اور انہیں تم پورا کرنے کے یقین کے ساتھ اللہ کے حوالے کر کے اس سے بہتری کی امید رکھنا، یہی صبر تمہاری زندگی میں معجزات لے کر آتا ہے، اللہ کا کن لے کر آتا ہے۔ تم جانتے ہو اللہ کی مدد کب آتی ہے؟ یاد رکھو، جب تم اپنی حاجت اس کی بارگاہ میں پیش کرو، اور وہ رب جو تمہیں محبت سے صدا دیتا ہے، کوئی ہے پکارنے والا، تو سوچو تمہاری وہ پکار کیسے رد کر سکتا ہے؟ تم یہ سوچ رہے ہو نا کہ تو پھر وہ مجھے آزما کیوں رہا ہے، میری دعاؤں کو قبول کر کیوں نہیں رہا، میں تو بہت پکارتا ہوں اسے۔ تو یاد رکھو، جب اللہ کسی انسان کو جاننا چاہتا ہے نا، اور اس کی کوئی خیر کرنا چاہتا ہے، تو اسے کسی آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے، اور پھر دیکھتا ہے کہ اس کا بندہ اس سے کتنی محبت کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ان بندوں سے کہہ دو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ یاد رکھو، اللہ جن لوگوں سے محبت کرتا ہے نا، انہیں آزماتا ہے۔ جو راضی ہو جاتا ہے تو اللہ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور جو ناراض ہو جاتا ہے تو اللہ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اور اگر راضی ہو گیا بندہ کہ جو مصیبت اس پر آئی ہے اس پر میں صبر کرتا ہوں کہ اللہ چاہے گا تو یہ ختم کر دے گا، تو اللہ اس سے فوراً راضی ہو جاتا ہے۔ اگر انسان ناراضگی کا اظہار کرتا ہے نا کہ میرے پاس ایسی چیز کیوں نہیں، آخر کیوں، تو پھر اللہ اس سے بہت سخت ناراض ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جتنی بڑی مصیبت اتنا بڑا اجر۔ اللہ تو ایک دفعہ اللہ کو پکارو، عرش میں ہلچل ہو جاتی ہے۔ جب تم کہتے ہو نا یا رحمان الرحیم، تو آسمانوں کے دروازوں میں سے کھٹکھٹاہٹ ہونے لگتی ہے۔ تم جانتے ہو اللہ اپنا کن کب فرماتا ہے؟ یاد رکھنا، جب تم اپنے اندر سے خیر کی قوتوں کو مضبوط کر کے اپنے شر سے لڑنا سیکھ لیتے ہو۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ معجزات آخر زندگی میں کب ہوتے ہیں؟ یاد رکھنا، جب تم اپنی تکلیف پر شکوے کے بجائے شکر ادا کرتے ہو، اور تم اس وقت مسکراتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو۔ یقین جانو، معجزات بھی تمہارے منتظر ہوتے ہیں۔ یاد رکھو، قرآن پاک کہتا ہے کہ کوئی مصیبت تم پر نہیں آتی مگر اللہ کے اذن سے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ اللہ کی مدد ایسے وسیلوں سے تم تک پہنچے گی کہ تمہیں لگے گا کہ معجزہ ہو گیا ہے۔ جانتے ہو اشارے کیسے ملتے ہیں؟ جب تم ٹوٹ کر بکھر جاؤ اور تمہارا رب تمہیں تہجد کے سجدوں تک لے آئے، وہ جو تمہاری نظر میں ناممکن ہے نا، اللہ کے کن کے آگے کچھ بھی نہیں۔ اللہ تمہارے لیے اللہ کافی ہے، غیب سے معجزے اتارے گا۔ یقین رکھو،
تم یہاں رو رہے ہو، اللہ وہاں مسکرا رہا ہے۔ دیکھنا وہ جلد، بہت جلد تمہاری دعاؤں پر کن فرمائے گا۔ یاد رکھیں، قدرت کا اصول ہے کہ جتنا ہم پر دباؤ پڑتا ہے نا، اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ کوئی نئی عطا ظہور پذیر ہونے والی ہے۔ ہر آزمائش پر پردہ کائنات کی رحمت چھپی ہے، اور تکلیف اللہ کی بندے سے محبت کی نشانی ہے۔ تو یاد رکھو، وقت کی دیری کے ہاتھوں مجبور ہو کر دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا، بلکہ اس وقت کی دیری کو نعمت سمجھنا۔ اللہ تمہاری دعائیں بالکل صحیح وقت پر قبول کرتا ہے، اور تمہاری پسندیدہ چیزیں تمہیں نواز دیتا ہے۔ وہ دور کر دے گا تمہاری ہر تکلیف کو، اور توڑ دے گا ناممکن کی ساری دیواریں، کیونکہ وہ مالک ہے دو جہاں کا، اور وہی مددگار ہے جس کو تم اپنی پریشانی بتاؤ۔ یہ کسی آغاز ہونے والا ہے کسی اچھے وقت کا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں گرا دیے گئے تھے نا، تو انہیں معلوم نہیں تھا کہ انہیں بادشاہت کا سفر آغاز ہوگا، اور دیکھنا وہ بہت جلد تم پر اتنا مہربان ہوگا کہ تمہارا دل پھر سے مسکرانے لگے گا، مطمئن ہو جائے گا۔ آسمان سے تمہاری مدد کے لیے کن فیکون کے معجزے اترنے والے ہیں انشاءاللہ، اور تمہاری سب دعائیں قبول ہونے والی ہیں۔ بس اپنے رب پر بھروسہ رکھو، ایمان کو کامل رکھو، اپنے ایمان میں استحکامت رکھو، اور رب سے لو لگاؤ۔ بے شک وہی سب کو دینے والا ہے، اندھیروں میں روشنیاں کرنے والا ہے۔ جزاک اللہ۔